نماز فجر کے بعد ایسے پڑھے پھر اللہ الصمد. آپ یقین کریں نہ کریں صرف ایک بار پھر اچانک اللہ کا ایک ولی آئے گا 80 لاکھ دے کر چلا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں گارنٹی سے کہتا ہوں 100% گارنٹی سے آپ کو یہ وظیفہ آج بتاؤں گا، اپنا آزمودہ وظیفہ، اور جس کو بتایا اس کی قسمت میں فوری طور پر دولت آئی. دولت کا آنکھوں دیکھا گواہ میں ہوں. اپنی آنکھوں سے لوگوں کے پاس اس وظیفے کو، اس عمل کو بتانے کے بعد لوگوں کی جیب میں دولت کو آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے. جو میرے بھائی بہن کہتے ہیں ساری زندگی ہم نے وظائف پڑھے، آج نماز فجر کے بعد اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا. قسمت میں اگر دولت کی بارش شروع نہ ہو جائے تو مجھے پھر کہنا. ایک دن میں انشاءاللہ آپ لوگ رزلٹ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. اگر جس طریقے سے عمل بتاتا ہوں آپ لوگ پڑھ لیتے ہو اور دلوں میں وسوسے نہیں رکھتے. آپ لوگوں کے وظائف اس لیے اثر نہیں ہوتے کہ دلوں میں پہلے وسوسے آپ لوگوں کے ہوتے ہیں، لازمی ہوتے ہیں، اور جس کے دل میں وسوسہ نہیں ہوتا اس کو غیبی مدد فوری طور پر ہوتی ہے، کیونکہ وہ وظیفہ پڑھتا ہے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے. یہ وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، نماز فجر میں میرے بھائی میری بہنیں جب فجر کی نماز ادا کر لیں، فجر کی نماز سلام پھیر لیں، آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں. 30-40 سیکنڈ آپ کو اس وظیفے کے لیے دینے ہیں. اگر میرے بھائیوں میری بہنوں 30-40 سیکنڈ یا 1 منٹ کا وظیفہ پڑھنے سے آپ لوگوں کے نصیب بدل جاتے ہیں، آپ لوگوں کی قسمت بدل جاتی ہے، تو آپ لوگوں کو ضرور یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے. کوئی مشکل کام نہیں ہے، پھر تو لازمی یہ وظیفہ پڑھنا ہے. فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے. فجر کی نماز میرے بھائی اگر مسجد میں پڑھتے ہیں، مسجد میں وہاں پر بیٹھ کر یہ وظیفہ سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لیں. یہ وظیفہ اگر گھر میں پڑھتے ہیں کسی وجہ سے تو سلام پھیر لیں، اور جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں اپنی پوزیشن میں بیٹھ جائیں. میری بہنیں بھی اس پر عمل کریں جو بتا رہا ہوں. جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہو اسی طرح بیٹھے بیٹھے یہ عمل کر لینا ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ سلام پھیر لو، اتحیات میں بیٹھے رہو، اور اپنی نگاہوں کو سلام پھیرتے ہی اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، زمین کی طرف کر لو اپنی نگاہوں کو، یا اپنے پاؤں یا گھٹنوں کی طرف کر لو. کسی کی طرف آپ کو نظر نہیں گھمانی ہے، کسی کی طرف دیکھنا نہیں ہے، ورنہ وظیفے کا اثر نہیں ہوگا. پھر مجھے مت کہنا یہ آپ کو نایاب اور خاص وظیفہ بتا رہا ہوں. یہ دولت کو کھینچنے والا عمل ہے. دولت کھینچتی ہوئی آپ کے پاس آئے گی. خود دیکھیے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا. رزق کے دروازوں کو اپنے لیے کھلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا. سلام پھیر لیں، اتحیات میں جیسے بیٹھے ہو ویسے بیٹھے رہیں. اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں، زمین کی طرف یا اپنے گھٹنوں کی طرف سلام پھیر کر صرف آنکھیں نیچے لے آئیں. بس اب آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ بڑے ہی توجہ سے سمجھ لیجئے، بڑے ہی دھیان سے سمجھ لیجئے، اور آپ لوگ ہو سکے تو یہ ویڈیو بالکل بھی سکپ نہ کیجئے. جہاں تک یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے وہاں تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ عمل آپ کو سمجھ میں آنے والا نہیں. اگر ویڈیو سکپ کرو گے تو آپ وظیفہ سمجھ لیں. میرے بھائیوں میری بہنوں، آنکھیں آپ نے نیچے کر لی، اتحیات کی پوزیشن میں بیٹھ گئے. اب آپ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے 1 مرتبہ صرف 1 بار درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو. جو آپ نے فجر کی نماز میں درود ابراہیمی پڑھا وہ آپ کو پڑھنا ہو وہ پڑھ لیں، نہیں تو آپ لوگ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے مختصر سا، سب سے آسان سا درود پاک ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے مختصر سا، سب سے آسان سا درود پاک ہے، پڑھ لیں. یا آپ کو جو درود پاک پڑھنا ہو آپ پڑھ لیں. درود پاک پڑھنے کے فوراً ہی بعد میرے بھائیوں میری بہنوں، سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو سورہ فلق پڑھ لینی ہے. اگر آپ لوگوں کو سورہ فلق یاد ہو تو ٹھیک، نہیں تو آپ لوگ دیکھ کر اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. 1 مرتبہ آپ کو سورہ فلق پڑھ لینی ہے. اب میرے دوستو عمل آپ کا شروع ہونے والا ہے کہ کس طرح یہ عمل کرنا
ہے کس ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگ اگر راتوں رات پیسوں میں کھیلنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ سورہ فلق کے بعد جو آپ کو پڑھنا ہے کس طرح پڑھنا ہے بڑے ہی توجہ سے بڑے ہی دھیان سے سمجھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے بتایا کہ نماز فجر کے بعد جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ جانا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر اپنی نگاہوں کو فوراً نیچے کر لیں۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کوئی سا بھی اور ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھ لینی ہے۔ اب آپ لوگوں کو سیدھے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ اللہ الصمد پڑھیں۔ جب آپ لوگ پڑھ لیں اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر جب 3 مرتبہ آپ لوگ اللہ الصمد پڑھ لیں اب سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی پر 3 مرتبہ یا عزیزو یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ یہ دونوں وظائف پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں جو وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں یا غفارو 3 مرتبہ یا غفارو پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ جب پڑھ لیں میرے دوستوں اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا اپنی تمام پریشانیوں کے لیے حاجتوں کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ خیر و برکت کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے حوالے سے ہے۔ عمل کی پابندی کریں گے تو بے تحاشا کامیابیاں رب کریم عطا فرمائیں گے۔ حاسدین کے حسد سے آپ کو محفوظ فرمائیں گے۔ دوسرا وظیفہ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت اس کے حوالے سے ہے۔ دعا کی قبولیت کے واسطے یہ بڑا خاص عمل ہے۔ تیسرا وظیفہ روزی میں برکت اور فراخی رزق کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ مخلوق میں کسی کے محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں یہ وظیفہ بہت کارآمد ہے۔ پہلا وظیفہ ہر قسم کے شر فتنہ سے حفاظت کے لیے مقاصد میں کامیابی کے لیے امن و سکون کے لیے اس کے خیر و برکت کا نزول چاہتے ہیں تو روزانہ نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے درمیان میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل 500 مرتبہ پڑھ لیں۔ پابندی سے عمل کریں گے تو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پوری توجہ کے ساتھ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ آپ کا دھیان کسی اور کی طرف نہ ہو۔ جس حاجت کے لیے کریں گے دعا ضرور قبول ہوگی جب آپ ان کلمات کو پڑھیں گے کیونکہ ان میں اسم اعظم بھی موجود ہیں تو عمل میں شدت پیدا کرنے کے لیے وظیفہ کافی ہے۔ مخصوص تعداد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو صبح کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں یا حی یا قیوم لا الہ الا انت۔ عشاء کی نماز کے بعد بھی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اگر آپ ایسے بھی پڑھ لیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دعا کی قبولیت کے حوالے سے یہ بڑا خاص عمل ہے۔ سارے مقاصد آپ کے پورے ہوں گے، زندگی کی تمام تاریکیاں پوری ہوں گی۔ تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے رزق کی فراوانی کے لیے یہ عمل بڑا بہترین ہے، آسان بھی ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے درمیان میں یا مغنیو اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر 1100 مرتبہ پڑھیں ورنہ 100 مرتبہ ہی کافی ہے۔ اس کے اثرات حیرت انگیز ہوں گے اور جلدی آپ پر ظاہر ہوں گے۔ یہ عمل کر کے فراخی رزق کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر عمل کرتے رہیں گے، روزی میں برکت ہوگی، آمدن میں بھی برکت ہوگی، مخلوق خدا میں سے کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔